الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الدائی الی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کی طرف بلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں، اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، کیونکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ جان کائنات کی بارگاہ ہے، اور یقیناً جان کائنات کی جو جان ہے ان کے مراتب سب سے زیادہ عالی شان ہیں، کہ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سب سے بڑے شہزادے ہیں، جو سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حسین مہاپارے ہیں، جو اس کائنات کے سب سے عظیم شرف کے یعنی سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جن کے نانا جان تاجدار کائنات ہیں، جن کی نانی جان محسنہ اسلام ہیں، جو اپنے حسین ترین القابات میں تقی بھی ہیں، سید بھی ہیں، سبط رسول بھی ہیں، سبط اکبر بھی ہیں اور ریحانۃ الرسول بھی ہیں، جو رفعتوں کی ان بلندیوں پر تشریف فرما ہیں کہ جن کا نام رب کائنات نے آسمانوں پر منتخب فرما کر اپنے محبوب کو عطا فرمایا، جن کی سماعتوں کو آذان و اقامت کی صورت وہ آواز سنائی دی جو اس کائنات کی سب سے حسین، سب سے میٹھی اور سب سے سریلی ترین آواز ہے، جن کو گٹھی کی صورت وہ مبارک زبان چسوائی گئی جو زبان کن کی کنجی کی مالک ہے، جو زبان کائنات کے سارے علوم و معارف کا خزینہ ہے اور حق کا گنجینہ ہے، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے، یعنی جن کو اس ہستی کی یوں کہہ لیجئے کہ جن کو اس ہستی کا مبارک ترین لمس نصیب ہوا اور اس ہستی کی آغوش نصیب ہوئی، اس ہستی کا سایہ، بہترین سایہ یعنی کمال ترین سایہ نصیب ہوا، کہ جس ہستی کی رحمت کے سائے میں یہ پوری کائنات ناظرین پلتی ہے، کہ جن کو اس گھرانے کے صبح و شام نصیب ہوئے جو گھر جن و انس و ملائکہ کی سلامی اور غلامی کا در ہے، جن کو اس ہستی کی ہیبت و سرداری نصیب ہوئی، جن کی ہیبت سے 360 بت تھر تھرا کر گر گئے، جن کی محبت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، جن سے بغض سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے، جن کے لیے قدرت کا اہتمام یہ ہے کہ جن کو جھولا جھلانے اور جن کو کشتی کھلانے جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے تشریف لاتے ہیں، جن کے پروٹوکول کا یہ عالم ہے کہ جن کی جنتی نوجوانوں کی سرداری کا اعلان کرنے خصوصی طور پر ایک فرشتہ آسمانوں سے پہلی بار دنیا میں بھیجا جائے، جو انسانی کمالات میں اپنے بابا جان کا کامل عکس اور اپنے نانا جان کا حسین ترین پرتاؤ ہے، یعنی جو نسبی و کسبی فضائل میں اس مقام پر تشریف فرما ہے جہاں انسانی عقل کا دخل نہیں ناظرین، جو ہم شکل مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ اور راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اگر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر تشریف فرما ہو جائیں تو کائنات کے تاجدار اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں، جو اگر پیاس کو محسوس فرمائے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ان کی پیاس کو دور فرمائیں، جن سے محبت کا یہ عالم ناظرین کہ سرور دو جہاں صحابہ کے بھرے مجمع میں جن سے پیار کا اظہار اس انداز سے فرمائے کہ آئے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، اور جن کی شان و مقام یہ کہ اس کائنات کے سردار سرے ممبر آپ علیہ السلام کی سرداری کا اعلان
فرمائیں جن کے لیے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جنا، جن کا مقام و مرتبہ کو ناظرین بھلا کوئی کیا بیان کرے کہ جو آیہ تطہیر میں طہارت و پاکیزگی کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز نظر آتے ہیں، جن کی محبت قرآن میں آیات مودت کی صورت میں جھل ملاتی ہوئی نظر آتی ہے، جن کی نسلوں کی برکت سورہ کوثر کی آیات میں سما جاتی ہے۔ امام حسن پاک علیہ السلام ناظرین وہ شاندار ہستی ہیں جو ماں اور باپ میں، چچا اور پھپھی میں، خالہ اور ماموں میں، نانا اور نانی میں، دادا اور دادی میں فضیلت کے اعتبار سے اس کائنات کے سب سے معزز ترین شخصیت ہے، جو صرف نسبی اعتبار سے فضائل و کمالات کے مالک نہ تھے ناظرین، بلکہ تقوی و پرہیزگاری میں اور عبادت گزاری میں اپنی مثال آپ تھے، جن کے تقوی کا یہ عالم کہ جو مدینہ پاک سے چل کر 25 مرتبہ پیدل حج فرمائے، جو راہ خدا میں دینے پر آئے تو کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال اپنے رب کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش فرمائے، جو اس قدر حلیم کہ اپنی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کو صرف معاف نہ فرمائیں بلکہ بڑھ کر ان پر احسان بھی فرمائیں۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن پاک علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا اور کبھی کبھی پا برہنہ حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ اکثر یاد خداوندی میں گریہ کیا کرتے تھے، اور جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بیت کے مثل کانپنے لگتے تھے۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ بس صرف اتنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی عقیدت سرمایہ حیات ہے، اور جن کی مودت باعث نجات ہے۔ تو جناب دنیا میں جہاں سرکار علیہ السلام کے غلام بستے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ امام حسن پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور آپ اس ذکر کو سماعت نہ کریں، لیکن یہاں سے نہیں، یہاں سے انشاءاللہ آپ نے سماعت کرنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں امام حسن پاک علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، جو آپ کا حسین ترین اور خوشبودار تعارف، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ مجھ جیسے طفل مکتب کو آج من کرتا ہے کہ وہ قرآن کی زبانی اس تعارف کو سنیں، تو آئیے ذرا ظاہر قرآن سے بہتر تعارف کیا ہوگا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرات اہل بیت اطہار علیہم الرضوان و علیہم السلام کی فضیلتیں ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں بیان ہوئی، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا ذکر فرمایا۔ مشہور آیت مبارکہ جو اہل بیت اطہار کے فضائل پر پیش کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سورہ احزاب کی آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پیچھے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ خاص اہل بیت اطہار میں جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو بہت ساری روایات میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی ہے، جن میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد خاص طور پر جو باتیں بیان فرمائی گئیں، اس حدیث مبارکہ سے میں واضح ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارکہ میں، چادر تطہیر میں، جب سیدۃ النساء عالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی، حضرت حسنین کریمین کو لیا، ان کے لیے دعا فرمائی، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض یا رسول اللہ مجھے بھی شامل فرمائیے، تو انہوں نے فرمایا تم انہی میں سے ہو، یعنی اہل بیت اطہار تو گھر والوں کے اندر شامل ہی ہے، لیکن ان کی جو خاص فضیلت ہے وہ اس چادر کے اندر موجود ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اہل بیت کے اندر تو ہے، لیکن گھر والوں کے اندر بھی کسی نہ کسی کی کہیں کوئی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، کوئی کم فضیلت والا ہوتا ہے، ایک عمومی طور پر معاملہ ہے، اور ایک خاص پھر فضیلت کو الگ سے بیان کرنا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نفس ایمان میں سب برابر ہیں۔ ہم کہیں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان تو تمام صحابہ برابر، لیکن بعض صحابہ ہوئے جن کی کوئی خاص فضیلت حضور نے بیان فرمائی جو باقیوں کو ممتاز کرتی ہے۔ تو اہل بیت میں تمام ازواج شامل ہیں، لیکن مجھے بتائیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مقام کسی حضور کی زوجہ کا ہو سکتا ہے؟ اللہ، تو اس اعتبار سے خاص فضیلت انہیں حاصل ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گھر والوں کو شامل کیا تو ان کی خاص فضیلت جو پنجتن پاک کے الگ سے بیان فرمائی۔ تو یوں اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس پہ جھگڑا نہیں ہے، یہ امت کو جوڑنے والا معاملہ ہے، جھگڑا کرنے والا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے کہ یہ شامل ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار سب گھر والے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آتے رہے گھر پہ،
اور کہا جاتا ہے ایک مہینے تک بعد اوقات جو آتے رہے اور اہل بیت اطہار کی فضیلت یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بیان فرماتے ہیں. فجر کے وقت جو فجر کے وقت آپ تشریف لے آتے اور یہ بیان فرما رہے ہوتے تھے. تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ارادہ فرما لیا، اور ارادہ فرمانا میرا اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرمانے کا ارادہ ازلی ہے کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور فرمانا چاہتا ہے. اور فرمانا چاہتا ہے کا مطلب یہ کہ فرما چکا، ان سے رزق دور ہو چکا ہے. تو لہذا اس اعتبار سے اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ حضرت حسنین کریمین، حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی یہ فضیلتیں ہمیں نظر آتی ہیں. دوسری آیت مبارکہ جو مزید ہمارے اس مضمون کو واضح کرتی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جب یہ بات ذکر کی گئی کہ میں تم سے رسالت یعنی اجر رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، اجر رسالت کا میں تقاضا نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے الا المودۃ فی القربى، مودت میرے اہل بیت کے ساتھ. جب یہ بات ذکر کی گئی میرے قرابت داروں کے ساتھ، تو حضور سے پوچھا گیا تھا نا کہ قرابت دار کون ہے، تو پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس بات کو بیان فرمایا. کیا صحابہ نہیں جانتے تھے قرابت داروں میں کون شامل ہے کون نہیں ہے؟ تو صحابہ کا سوال کرنے اس بات پہ تھا حضور حسن اخلاق کا معاملہ یا اچھا رویہ تو سب کے ساتھ رکھا جائے گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چار ہستیوں کا ذکر کیا، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا. تو یہ بھی ہمیں بتاتی ہے بات کہ یہ چیز یہاں پہ واضح ہوتی ہے. اور سورہ کوثر کی فضیلت کی جو پہلے مصداق ہے امام حسن پاک علیہ السلام، ایسے ہی بالکل ایسے ہی، کیونکہ تانا یہی تھا نا کہ ان نشانیہ کا الابتر، انہوں نے جو ابتر کا تانا دیا تھا. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت مبارکہ عطا فرمائی گئی، آخری جو لفظ ہے وہ اسی کو جواب دیا گیا کہ تم اب تو تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان کی آل کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا. اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور خاص طور پر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. اور مجھے ایک جملہ کہنے کی ضرور اجازت دیجیے یہاں پر کہ میں اہل محبت کے لیے جملہ پیش کر سکوں. ہم کہتے ہیں ہمارے امام حسین ہمارے امام ہے، امام حسین ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن امام حسین کے بھی جو امام ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس اعتبار سے بھائی جان ہے، بھائی جان ہے. عموماً جو چھوٹا ہوتا ہے ہم کہیں کہ بھائی کہہ کے پکارا جاتا ہے، بڑے کو بھائی جان کہا جاتا ہے. ہم کہیں کہ امام حسین ہمارے امام ہے اور امام حسین کس کو اپنے امام کے اپنے بڑے بھائی کو امام ہے، تو کیا بات ہوگی؟ سبحان اللہ، کیا کریں، کیا بہت اچھا بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، امام حسن پاک علیہ السلام، آپ اس زمین نے، اس آسمان نے، چشم فلک نے، اس سورج نے، اس چاند نے، ان ستاروں نے، یہ وہی سب ہے، کچھ نہیں بدلا. یہ زمین بھی وہی تھی، یہ آسمان بھی وہی ہے، یہ ستارے بھی وہی ہیں جو اس وقت آج سے 1450 برس پہلے جو سرکار علیہ السلام کی زیارت سے جو ہے محظوظ ہوا کرتے تھے اور استفادہ کرتے تھے اور نور کشید کیا کرتے تھے. یہ چاند بھی وہی ہے، اسی طرح سے نور جو ہے کشید کیا کرتا تھا، خیرات لیا کرتا تھا. سورج بھی وہی ہے. ان سارے کائنات کی جتنی بھی مطلب آپ یہ کہکشاں دیکھ لیں، یہ منظر اس پوری کائنات نے نہیں دیکھا جو منظر امام حسن پاک علیہ السلام پر شفقتوں کا سرکار علیہ السلام نے کیا اور عنایتوں کا کیا. یہ واحد منظر تھا جو ایک ہی مرتبہ ہوا. وہ شفقتیں، وہ عنایتیں کیا تھیں ذرا بتائیے کہ وجہ وجود کائنات اپنے پہلے نوازے کو جو ہے اس انداز سے نواز رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو القابات آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑے ہیں، بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز بھی ہوا اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال، اور اس سوال سے ہی محبت بھی چھلکتی ہے اور اس کی جو گہرائی ہے اور اس کے اندر جو رچنس ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور سب سے کمال بات جو کہ آج کے سائنسی لحاظ سے بھی دیکھی جائے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش کوئی 7 سے 7.5 سال، بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 سال 5 ماہ 16 دن، یعنی دن بھی گنے. انہوں نے یہ بتایا کہ اتنے ایام آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، 1000 سے زیادہ ایام میں کریں. تو اب اگر غور کیجئے کہ یہ جو پہلے 7.5 سال ہیں، آج سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ زاویہ نگاہ، اور اگر آپ نے تمام کے تمام فیوز اور تمام کے تمام کردار اور ورچوز کو کیری کرنا ہے اور پھر انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پہلے 5 سال، پہلے 7 سال یا پہلے 1000 دن جن شخصیتوں کے گرد آپ گزارتے ہیں
اور وہ تمام کے تمام فیوز کشید کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ وہ مرکز بن جاتے ہیں جس کے گرد جب لوگ آتے ہیں تو پھر انہی فیوز کی بارش اور برکات سے مستفید یعنی ہوتے ہیں۔ منیمم 1000 دن جو تقریباً 3 برس کے قریب تقریباً مطلب 3 بنتے برس، ہیں، تقریباً۔ اور میکسیمم جو ہے 7 برس اگر کسی کو مل جائیں تو پلانٹیشن ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح دنیا دیکھنی ہے، کس طرح معاملات کرنے ہیں، سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے وہ لمحات گزارے، وہ قیمتی لمحات گزارے جن کو آپ نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ اور پھر جب القابات اور شفقتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے امام حسن سبط رسول کہلاتے ہیں۔ آپ بڑے بیٹے ہیں، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو خوشیوں کی انتہا تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور پوچھا گیا کہ نام کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حرب اور دوسری روایت کے مطابق حمزہ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، یعنی ان کا نام تو حسن ہے، یعنی نام بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور یہ قدرت نے جو ہے پہلی مرتبہ نام اشکار ایگزیکٹلی، اور یہ جنتی ناموں میں سے کہلاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ نام اس سے پہلے مستعمل ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر آپ کا ایک اور لقب، اور اس میں بھی کمال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت واضح ہوتی ہے، وہ تھی ریحانۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اکثر جو معمولات تھے حضور کے وہ کیا تھے کہ آپ انہیں پیار کرتے، بوسہ لیتے، اور ایک بار ایسا ہوا کہ دوران نماز آپ کے کندھوں پر امام حسن سوار ہوئے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں گود لے لیا۔ جب گود لیا تو کسی نے پوچھا، دریافت کیا، حضور اتنی محبت، حضور اتنا پیار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے، وَجَعَلَ يَشُمُّهُ، آپ ان کو سونگتے، یعنی اب جب جیسے ہی کسی نے یہ دیکھا کہ آپ ان کو سونگتے تو آپ نے دریافت کیا حضور اتنی محبت، حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، اور جنتی پھول ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تیسری نسبت جڑتی ہے وہ ہے شبیہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت نہ رکھتا جتنی کہ امام حسن رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الحسن ابن علی۔ اور پھر راکب دوش رسول جس کا ذکر آپ نے کیا ابتدا میں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ سوار ہیں، جانے والے نے دیکھا، دیکھنے والے نے دیکھا اور کہا نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری۔ حضور نے فرمایا تمہیں یہ تو نظر آیا کہ نعم المرکب، یہ بھی تو دیکھو نعم الراکب، سوار کتنے حسین ہیں۔ علامہ صاحب یہی اسی بات کو یہیں سے جوڑ دیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے، بلکہ وہ تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا کہ آپ کچھ خود نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ یقیناً اللہ ہی کے اذن سے فرماتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام امام حسن پاک علیہ السلام کے لیے کچھ فرمائیں تو یہ صرف سرکار ہی کا فرمانا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت جو ہے پہلے ایکٹیو ہوتی ہے اور سرکار علیہ السلام جو ہے اس کی نمائندگی قدرت کی کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا بتائیے فضائل و مناقب امام حسن پاک علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم فضائل کے جو پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا، اگر ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بھی چیز کی فضیلت بیان کی ہے وہ شے وہی ہوتی ہے کہ جو دین کی بقا کا سبب ہوتی ہے۔ جناب آپ دیکھیں حافظ قرآن کی فضیلت بیان اس لیے کی گئی کہ قرآن کی حفاظت ہو سکے، علماء کی فضیلت اس لیے بیان ہوئی کہ دین کی بقا ہو سکے۔ اب اسی طریقے سے شہید کی فضیلت اس لیے بیان کی گئی کہ شہید جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے اپنی محنت اور جانفشانی کر سکے، اور شہادت کا شوق بھی، شہادت کا شوق بھی بیدار ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دین کے لیے امپورٹنٹ سمجھا اس کے بطور خاص فضائل بیان کیے۔ یہ تو میں نے اوصاف کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے شخصیات کا معاملہ بھی ہے کہ جو شخصیت دین میں جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس شخصیت کو دین میں جتنا مقام و مرتبہ حاصل ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل کو بطور خاص نام لے کر ذکر کیا، یعنی ان کی امپورٹنس کو اجاگر کیا، ان کی امپورٹنس کو اجاگر کر کے یہ بات بتا دی کہ جو میں فضیلت بیان کر رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین کے لیے ان سے تعلق تمہارا ہونا ضروری ہے۔ واہ کیا اچھی بات ہے بھائی، کیا اب آپ دیکھیں کہ امام حسن، امام حسین اور اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بیان فرمائے؟
کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت. ہائے ہائے ہائے، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تشریح اگر سمجھنی ہو تو اہل بیت کا ہر فرد ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کی تشریح سمجھنے کے لیے پوری امت کا ڈیلیما اس ایک جملے کے اندر ہے. بالکل، پوری امت کا ڈیلیما. اسی لیے اگر اس جملے کو سمجھ جاتے تو ہم کہاں ہوتے. اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ان شخصیات کے فضائل و مناقب کو بیان کیا. اور اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک لمحہ، ایک ایک موقع جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت کے اظہار کا موقع ملا، سرکار نے بیان فرمایا. جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھ سے کہا کتنے عرصے تک تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو؟ جی جی جی. تو انہوں نے عرض کی کہ والدہ بہت عرصہ ہو گیا میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. تو والدہ ناراض ہو گئی کہ تم اتنا عرصہ ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، جاؤ اور جاؤ اس کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی اور میری مغفرت کی دعا کروا دینا. تو اب جب وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نماز مغرب میں پہنچا تو نماز مغرب سے عشاء تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ عبادت میں مشغول ہے. پھر جیسے ہی عشاء کی نماز مکمل ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. تو سرکار علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ کون ہے حذیفہ؟ تو میں نے عرض کی کہ جی. مغفرت کر دی گئی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، جاؤ تمہاری والدہ کی مغفرت کر دی. ابھی عرض نہیں کیا مغفرت کا، پہلے ہی مغفرت دے دی. کیا ہوا؟ ابھی وہ ہے نا فریاد امتی جو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر زبان سے ادا کیا کر. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے حذیفہ، آج سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آج ایسے فرشتے کو زمین پر بھیجا کہ جو آج سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا، اور اس نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. اللہ اکبر. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے ہی فرشتہ آیا آپ کو موقع ملا اپنی امت تک فضیلت کو پہنچانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طریقے سے امام حسن ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور یہ ایک موقع نہیں تھا جس پہ آپ نے یہ دعا فرمائی ہو، ایک اور موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہو. جیسے کہ ایک مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ ان کے گھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے. تو جانے کے بعد جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ کا ہے ہمارا، جو ہمارے یہاں پہ شفقت والا انداز ہوتا ہے ایسا ہی. تو اتنے میں جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گلے سے لگایا اور پھر گلے سے لگانے کے بعد یہی دعا فرمائی کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور یہاں تک فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. جی ہاں. اور یہ اسی طرح کی ایک اور جملہ جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ اللہ، یعنی بغض اور محبت کا پیمانہ جو ہے حسن پاک علیہ السلام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنی شدت کے ساتھ جو یہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اور آپ جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے اگر کوئی نرم جملہ ان کے بارے میں بول دیا جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. نہیں، اس کو یہ نرم جملہ بولنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی شان میں گستاخی اس نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ جن کی بارگاہ میں رائنہ کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے. نرم جملے سے مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ مطلب بلو دی بیلٹ کوئی جملہ، یہاں یہ بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اب جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگھا کرتے تھے اور سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے پھول ہیں. اور جب سرکار علیہ السلام یہ فرماتے تھے نا کہ میرے پھول ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو گلے سے لگاتے تھے، چمٹا لیا کرتے تھے، یہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، دیکھیں آپ کو اور مجھے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور پھر دا اینڈ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جنت میں داخل. بالکل صحیح. تو ہماری تمنا ہے کہ ہم جنت میں جا کر ناز کرتے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ناز کر رہے ہوں گے نا کہ ہم جنت میں چلے گئے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ 2 ارکان کے ذریعے جو ہے زینت بخشے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے حسن اور حسین عطا کیے؟ جب جنت یہ سنے گی نا تو جنتی تو جنت میں جا کر رشک کرتے تھے، جنتی ان جنتیوں کو حاصل کرنے کے بعد ناز کرے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت ان کو حاصل کرنے کے بعد ناز کرے گی. تو یہ جنت یہ کہے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین سے زینت عطا کی. ناظرین، کیا خوبصورت، کیا خوشبودار اور کیا محبت بھرا اس وقت ذکر پاک ہے. اور ایک ذرا تصور باندھیں، ویژولائز کیجئے
بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ وہ اگر میں تھوڑا سا پنجابی کا ایکسٹینڈ کا سہارا لے کے اگر میں بات کروں کہ جتنے بھی نانے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ بنیادی طور پہ ویژولائز کریں، یہ جو نانے اور نواسی کی محبت ہے صاحب، اس محبت کو بھی دوام کس نے بخشا؟ سرکار علیہ السلام نے. تو وہ ذرا تصور کریں کہ آپ کا نواسا اگر آپ کے سامنے ہے تو کس انداز سے وہ آپ کے ساتھ لاڈ کرتا ہے. آپ لیٹے ہوتے ہیں، کبھی وہ آپ کے پیٹ پہ آتا ہے، کبھی آپ کی پیٹھ پہ آتا ہے، کبھی آپ کے کاندھوں پہ آتا ہے، کبھی آپ کے چہرے پہ آتا ہے، آپ اسے چومتے بھی ہیں، آپ اسے اٹھاتے بھی ہیں، آپ اس کے ساتھ لاڈ بھی کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان کی محبت ہے جو تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ اگر اس کا نواسا یا اس کی نواسی یا اس کا پوتا یا پوتی اس کے سامنے اگر گر بھی جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایک دادا اور نانا جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. اب ذرا سوچئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی، جو رحمت للعالمین ہیں، جب وہ پیار کرتے ہوں گے امام حسن پاک علیہ السلام سے، اور امام حسن پاک علیہ السلام جب وجہ وجود کائنات سے یعنی اس نورانی پیکر سے نورانی پیکر جب لاڈ کرتے ہوں گے تو کیسا لاڈ ہوتا ہوگا کہ جس وقت وہ داڑھی مبارک کے اندر اپنی معصوم سی پیاری پیاری میٹھی میٹھی اور نرم نرم انگلیاں جو ہے جب داخل کرتے ہوں گے، اور سرکار علیہ السلام صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہوں گے یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ دو گروہوں کے درمیان جو ہے صلح کروائے گا. کیا مرتبہ اور کیا مقام اور کیا نقشہ ہوگا. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماہ پارے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راج دلارے امام حسن پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہے ناظرین. اور اب آپ چونکہ آج اگر میں یہ عرض کروں آپ سے خاص طور پہ دس بستہ کہ حالات جس قسم کے ہوئے ویسا، مہنگائیاں اپنے عروج پر ہیں، مسائل لوگوں کے اپنے عروج پر ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر رجوع کریں اہل بیت اطہار سے، اور ایک مرتبہ پھر ان سے خیرات لیں کہ جس انداز سے انہوں نے جوادی کو اختیار کیا اور لوگوں کی داد رسی کی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ بھی عطا کر دے تو میرا خیال ہے اس معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر امام حسن پاک علیہ السلام کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا کر دے. صاحب تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. کتاب الشفا دنیا و آخرت کی بھلائی، جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی. یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، محفوظ رکھے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نائب شیر خدا حضرت حسن، نائب شیر خدا حضرت حسن، لخت زہرا خلد کے سردار ہے، لخت زہرا خلد کے سردار ہے، پیکر صدق و صفا حضرت حسن، پیکر صدق و صفا حضرت حسن، سب کے دامن آج بھی ہے بھر رہے، سب کے دامن آج بھی ہے بھر رہے، صاحب جود و سخا حضرت حسن، صاحب جود و سخا حضرت حسن، فقیر ہوں میں گدا ہوں کھڑا ہوں چوکھٹ پر، عطا کا کھلے مجھ پر بھی اب تو باب حسن،
جود و سخا حضرت حسن، صاحب جود و سخا حضرت حسن، فیض یاب مصطفیٰ مرتضیٰ، فیض یاب مصطفیٰ مرتضیٰ، فیض یاب مصطفیٰ مرتضیٰ، ساجد اپنے رہنما حضرت حسن، ساجد اپنے رہنما حضرت حسن، وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، ساجد اپنے رہنما حضرت حسن، ساجد اپنے رہنما حضرت حسن، نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن، نائب شیر خدا حضرت حسن۔